حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جنگ کے زمانے میں ہمیشہ بغیر زرہ کے لڑائی میں جاتے تھے، حالانکہ جوانی کے زمانے میں وہ ہمیشہ زرہ پہن کر لڑائی میں جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ جب آپ جوان تھے تو اپنی پوری حفاظت کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں تلوار تو یہ نہیں دیکھتی کہ مقابل جوان ہے یا بوڑھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قتل ہو جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حاصل ہونے سے پہلے میں اس موت کو موت سمجھتا تھا، اور اب اس موت کو ابدی زندگی سمجھتا ہوں۔ اب مجھے دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بالکل حقیر نظر آتی ہے۔ اب عالم غیب کا میدان دیکھتا ہوں جس میں خیمہ در خیمہ اللہ کے نور کے سپاہی مقیم ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے مجھے عالم غیب کے اسرار نظر آتے ہیں۔ جو شخص شہادت اور موت کو ہلاکت سمجھتا ہو اس کے لیے لا تلقوا کا حکم ہے، اور جو شخص موت اور شہادت کو اسرار غیبی کا دروازہ کھلنا سمجھتا ہے اس کے لیے سارعوا کا حکم ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور تم جلدی کرو اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ موت خود نعمت کی طرف دعوت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو اللہ کی مہربانی سمجھتے ہیں۔ جو لوگ موت کو مصیبت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بلا ہی ہے۔ جو موت کو یوسف علیہ السلام کی طرح محبوب سمجھتا ہو وہ اس پر جان قربان کر دیتا ہے۔ موت ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہے جس کی وہ موت سے توقع رکھتا ہے۔ جو اسے دوست سمجھتا ہے اس کے ساتھ دوستوں کا معاملہ کرتی ہے، جو اس کو دشمن سمجھتے ہیں ان کے ساتھ دشمنوں کا سا معاملہ کرتی ہے۔ موت کی مثال آئینہ کسی ہے۔ انسان جیسا خود ہے ویسا ہی اس کے لیے آئینہ ہے۔ اگر خود حسین ہے تو آئینہ بھی اس کے لیے حسین ہے، اور اگر خود کالا اور بھدا ہے تو آئینہ بھی کالا اور بھدا ہی ہوگا۔ جو موت سے ڈرتا ہے تو دراصل اپنے آپ سے ہی ڈرتا ہے۔ اگر انسان خود بھیانک ہے تو اس کو موت بھی بھیانک نظر آئے گی۔ موت کی اچھائی برائی خود انسان کے اندر اچھائی برائی کی طرح ہے، اور جو اچھائی یا برائی انسان کو پیش آتی ہے وہ خود اس کی اپنی کاشتہ اور پرداختہ ہوتی ہے۔ انسان کے افعال کی جزا اور سزا صورت کے اعتبار سے مشابہ نہیں ہوتی، جیسے کام کی اجرت اور اس کا معاوضہ مشابہ نہیں ہوتے۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے متہم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہو۔ اگر تو کہے کہ میں نے تو کسی پر تہمت نہیں دھری، مجھے سزا تہمت کی صورت کیوں ملی، تو یہ تیری غلطی ہے۔ تو نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا جس کا پھل پایا، حالانکہ دانہ اور پھل میں بھی کوئی مشابہت نہیں۔ انسان کے نطفہ کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی تو خدمتگار اور مددگار ہوتا ہے اور کبھی سانپ کی طرح موذی۔ اگر انسان کا نطفہ سانپ بن سکتا ہے تو لاٹھی سے سانپ بننے پر تعجب کیوں ہے؟ انسان کی عبادت کا ثمرہ جنت ہے۔ جو نیک اعمال وہ کرتا ہے وہ پرندوں کی شکل میں جنت میں ہوں گے۔ انسان جو کار خیر کرتا ہے اسے درختوں کی صورت جنت میں ملیں گے۔ عبادت کا ذوق شہد کی نہر اور عشق الہی کی مستی و شوق شراب کی نہر بنے گا۔ ان نہروں کے اسباب نہروں کے مشابہ نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں اور ان کے اسباب جس طرح بندوں کے اختیار میں ہیں جنت میں بھی ان کے اختیار میں ہوں گے۔ جس طرح دنیا کی اشیاء انسان کو جلاتی ہیں تو دوزخ کی آگ بھی جلائے گی۔ انسان کی وہ باتیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سانپ اور بچھو کا کام کرتی ہیں وہی دوزخ کے سانپ اور بچھو بنے گی۔ انسان دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے کر پریشان کرتا ہے، اسی طرح دوزخ میں خود کو پریشان دیکھے گا۔ دوستوں سے جھوٹے وعدے کر کے ان کو انتظار کی تکلیف میں مبتلا کر کے منتظر بناتا تھا، اب خود حساب کے انتظار کی تکلیف اٹھائے گا۔ انسان اپنے غصے کی آگ کو بجھانا چاہے گا تو وہ راکھ میں دب جائے گی اور کسی بھی وقت پھر نمودار ہو جائے گی۔ دین کے نور کو غصے کی آگ کو بجھانے والا پانی سمجھو، اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر آگ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پانی آگ کو بجھاتا ہے
اس لیے آگ پانی کی پیداوار کو جلاتی ہے، تو اپنے آپ کو اہل اللہ کے پاس لے جا جو کہ پورے کے پورے نور میں غرق ہیں۔ لیکن یہ بات خوب سمجھ لو کہ حقیقی اہل اللہ اور بناوٹی بظاہر یکساں نظر آتے ہیں، لیکن دونوں متضاد ہیں۔ اگر ایک پانی ہے تو دوسرا تیل، جو آگ کو اور پھیلا دیتا ہے۔ حقیقی شیخ اور بناوٹی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کی مثال الہام اور وسوسہ کی ہے۔ الہام اور وسوسہ دونوں دل کے بازار میں آ کر اپنے اپنے سامان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ انسان ان کی طرف راغب ہو جائے۔ اس لیے کوئی بھی سودا کرتے وقت 3 دن تک غور کر لو۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کاروباری ہوں اور معاملے میں دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاملہ کرتے وقت یہ کہہ دیا کرو کہ 3 دن تک کا اختیار مجھے ہے، کوئی معاملہ جلد بازی میں نہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے توقف کرنا اللہ کی جانب سے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔ کتے کو بھی لقمہ ڈالو تو وہ بھی کھانے سے پہلے سونگھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں عقل کے ذریعے ہر بات کو پرکھ لینا چاہیے۔ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ایک لمحہ میں سینکڑوں مکمل انسان پیدا کر دے، لیکن اس کا عمل بے تدریج ہوتا ہے۔ اللہ کے عمل میں آہستگی انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے کاموں میں یہی طریقہ استعمال کریں۔ جس طرح عمل اور اس کے نتیجے میں مشابہت ضروری نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بظاہر 2 عمل صورت میں یکساں ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ بہی اور سیب کا بیج صورت میں یکساں ہوتے ہیں، لیکن نتیجے مختلف ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے جسم اور صورتیں یکساں ہیں، لیکن اعمال کے نتائج روح پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد کی موت یکساں نظر آتی ہے، لیکن موت کے نتائج ہر شخص پر مختلف مرتب ہوتے ہیں۔